کیا بتائیں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتائیں کیا بنیں گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی اور شوہر بیویاں۔ تعلیم عورتوں کی ضروری تو ہے مگر خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو۔ حضرات، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کھاؤ ویسا اپنی عورتوں کو کھلاؤ، جیسا پہنو ویسا اپنی عورتوں کو پہناؤ، خبردار عورتوں کو ستاؤ مت، عورتوں کو گالیاں نہ دو، عورتوں کو پریشانیوں میں ملوث نہ کیا کرو۔ لیکن ماں بہنوں، تم سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو اذیت نہ پہنچانا، کبھی بھی اپنے شوہر کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ جب تمہارا شوہر گھر سے باہر جائے، الوداعی سلام کہو، جب گھر سے باہر نکلے کمانے کے لیے، کمائی میں برکت کی دعا کرو، سلامتی کے ساتھ واپس آنے کی دعا کرو۔ شوہر جب شام کو گھر پہ پہنچے تو اسے پانی پلاؤ، اسے خوشی سے بولو۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کا چہرہ دیکھ کر کے تمہارا چہرہ بٹوئے کی طرح بن جائے، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جب شوہر گھر پہ رہتا جب تک تو شوہر سے کوئی واسطہ نہیں رہتا ہے، جی ہی شوہر گھر سے باہر نکلتا ہے عورتوں کے چہرے پر مسرت و شادمانی کی لہر دوڑنے لگتی ہے۔ ماں بہنوں، میری اسلام کی مقدس شہزادی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، تم بناؤ سنگار کرو، اپنے چہرے کی زینت کرو، اپنے چہرے کو بناؤ سنوارو، لیکن کسی دوسرے مرد کے لیے نہیں، بلکہ اپنے اپنے شوہروں کے لیے بناؤ سنگار کیا کرو۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر مرد کے جسم سے خون یا پیپ نکلے، عورت اپنی زبان سے چاٹے، پھر بھی اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں، اپنے شوہروں کو کبھی تکلیف نہ پہنچنے دینا۔ جب شوہر گھر پہ ہو تو ان کے سامنے صاف و شفاف رہا کرو، میلی کچیلی گندھیلی بن کے نہ رہا کرو۔ اس لیے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو میلی کچیلی گندھیلی دیکھے گا تو اس کا دل تمہاری طرف سے ہٹنے لگے گا۔ اس لیے اپنے شوہروں کے سامنے صاف و شفاف رہا کرو۔ جب شوہر تمہیں دیکھے گا، اگر وہ تم سے ناراض بھی رہتا ہوگا، جب تمہارا بنا شگار دیکھے گا تو تم سے محبت اور پیار سے بولے گا، تمہیں کبھی تکلیف کے اندر مبتلا نہیں ہونے دے گا۔ یہ دیکھیے مدینہ شریف، تاریخ مدینہ اگر آپ کو یاد ہوگی تو آپ جانتے ہوں گے، مدینہ شریف میں ایک شخص گھر سے باہر کمانے کے لیے نکلا، گھر کی دہلیز سے باہر جو ہی قدم رکھنے سے پہلے اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا، میری بیوی سن لے، میں باہر جا رہا ہوں کمانے کے لیے، جب تک میں باہر سے واپس نہ جاؤں میری اجازت کے بغیر تیرے قدم گھر سے باہر نہیں نکلیں گے۔ شوہر نے اتنا کہا، عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں تمہاری اجازت کے بغیر میرا قدم گھر سے باہر نہیں نکلے گا۔ اللہ اکبر، وعدہ کر لیا، شوہر گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر لڑکی گھر کے اندر رہتی، باپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے، اکلوتی گھر کی بیٹی تھی، باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد کہا، بیٹا میں بیمار ہوں، میری طبیعت چاہتی ہے کہ بیٹی کو دیکھ لیا جائے۔ چھوٹا بھائی دوڑتا ہوا پہنچتا ہے، کہتا، بہن ابو کی طبیعت خراب ہے، انہوں نے تجھے بلایا ہے۔ بہن نے کہا، بھائی میں نہیں جا سکتا ہوں، اس لیے جب میرا شوہر گھر سے باہر نکل رہا تھا میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالوں گی۔ بہن نے آنے سے انکار کر دیا۔ بھائی آیا، باپ کو بتاتا ہے، ابو جان بہن نے آنے سے انکار کر دیا، کہہ دیا میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا گھر سے باہر کبھی قدم نہیں نکلے گا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر، باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، سارے معاملات بھائی نے جو ہی بتائے تو باپ نے اپنے سینے میں جذب کر لیے، کہا ٹھیک ہے، اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر کے رہے۔ اب باپ زیادہ بیمار ہوا، بہت زیادہ بیمار ہوا، پھر باپ نے بڑے بیٹے سے کہا، جاؤ تم میری بیٹی کے پاس چلے جاؤ، جا کر کے کہہ دینا باپ مرنے کے قریب ہے، آخری بار آ کر کے دیدار کر لے۔ بڑا بھائی جاتا، جانے کے بعد کہتا، بہن ابو کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابو بچنے کے قابل نہیں، ابو نے تمہیں یاد کیا ہے، چلو گھر پہ چلو۔ بہن نے کہا، بھائی جان میں کیا کر سکتی ہوں، میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ تم باہر چلے جاؤ، تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا، میں نہیں جا سکتی ہوں۔ بڑا بھائی ناراض ہو کر کے گھر آتا، باپ کو بتاتا ہے، باپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں آئے گی تو نہ آئے۔ چنانچہ باپ کے سینے میں ایک غم کا طوفان بپا ہے، باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا، بڑا بھائی دوڑتا ہوا جاتا، جانے کے بعد کہتا، بہن باپ بیمار ہوئے، تو نے جانے سے انکار کر دیا، مرنے کے قریب پہنچے تو نے جانے سے انکار
انکار کر دیا. اب تو ابا جان کا انتقال ہو گیا, اب چلنا یا نہیں چلنا ہے. جب بہن نے سنا کہ باپ کا انتقال ہو گیا زمین پر گر جاتی ہے, باپ کا غم لائق ہو جاتا, زمین پر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. جب ہوش آتا بہن نے کہا میرے بھائی جاؤ رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ, ان سے مسئلہ پوچھ کر کے آؤ, میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا, کیا میں جا سکتی ہوں؟ اب وہ دوڑتا ہوا نبی کی بارگاہ میں پہنچا, عرض کرتا یا رسول اللہ میری بہن نے اپنے شوہر سے وعدہ کیا تھا اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکلے گا, میرے ابو کا انتقال ہو گیا, کیا میری بہن گھر پہ آ سکتی ہے؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں, اپنی بہن سے جا کر کے کہہ دو وہ اپنے شوہر کی فرما بردار بن کرتے رہے, اپنے شوہروں کی باتوں پر عمل کرتی رہے. چنانچہ آ کر کے بھائی نے بتایا بہن زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر جاتی ہے. اندازہ لگائیے جس کا باپ انتقال کر جائے بیٹیوں کے دل پہ کیا گزرتی ہے, لیکن اپنے شوہر سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولی ہے. چنانچہ گھر پہ وہ شخص دوڑتا ہوا آتا ہے, بتایا کہ بہن نے آنے سے انکار کر دیا, اللہ کے رسول نے منع کر دیا ہے. اب محلے میں لوگ اسے دفن کر کے آئے ہیں, جب واپس ہو رہے ہیں کوئی لڑکی پر لوگ لان و تان کر رہے ہیں, کوئی کہتا لڑکی بہت سنگ دل ہے, لڑکی بہت کٹھور ہے, باپ بیمار ہوا آنے سے انکار کر دیا, باپ مر گیا آنے سے انکار کر دیا. لوگ لڑکی کو برا بھلا کہہ رہے تھے, لڑکی کو سنگ دل کہہ رہے تھے. آقا کریم کا گزر ہوا, نبی نے ارشاد فرمایا لڑکی کو برا بھلا نہ کہو, لڑکی کو کٹھور نہ کہو, اس لیے کہ لڑکی نے اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کیا ہے, لڑکی نے حدیث مصطفیٰ پر عمل کیا ہے. سن لو لڑکی کا عمل کرنا اللہ کی بارگاہ میں, لڑکی کا اپنے شوہر کی باتوں پر عمل کرنا اللہ نے ایسا قبول کر لیا, اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اس کا باپ جہنم میں جانے کا حقدار تھا, لیکن لڑکی کے شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنا دیا. تو اس لیے اسلام کی مقدس شہزادیوں اپنے شوہروں کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن آج ہمارے حالات کیا ہیں, اگر بھائی اپاچے گاڑی لے کر کے آ جائے گا تو ہم شوہر سے پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم گھر جا رہے ہیں, جائیں یا نہ جائیں. شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نکالتی ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر, تو اس پر اللہ اس کے فرشتے کی لعنت ہوتی رہتی ہے. لیکن اسلامی بھائیو تم سے بھی عرض کروں گا کہ اگر تمہاری عورتیں تم سے کہیں لے جانے کے لیے کہا کریں تو ان کو بھی لے کر کے جایا کرو, اس لیے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. جتنی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرتے ہو, لڑکیوں کو بھی اتنی محبت اپنے ماں باپ سے ہوا کرتی ہے, تو ان کو تکلیفیں نہ پہنچایا کرو, اذیتیں نہ دیا کرو. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتیں تمہارے گھر کے اندر رہیں, تم ان کی خاطر و تواضع کرتے رہو. اللہ کے رسول کا دور ہے, چند عورتیں آتی, آنے کے بعد کہتی ہیں یا رسول اللہ مرد میدان میں جاتے ہیں, اللہ کی راہ میں تلواریں چلاتے ہیں, اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں انہیں شہادت کا مرتبہ ملتا ہے. یا رسول اللہ ہم عورتیں مایوس رہ جاتی, محروم ہے, ہمیں ثواب نہیں ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں سنو, اسلام تمہیں اجازت نہیں دیتا میدان میں تلواریں چلانے کے لیے. تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ تو اس ثواب عظیم سے ہم محروم رہیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں, جو ثواب مردوں کو میدان میں تلوار چلانے پر ملتا ہے وہ ثواب عورتوں کو گھر کی چہار دیواری میں مقید رہنے سے ملتا رہتا ہے. تو اسلام کی مقدس شہزادیوں تم سے گزارش ہے شوہروں کو تکلیفیں نہ پہنچایا کرو. نوجوانوں تم سے بھی گزارش ہے کہ اپنا گھر بار چھوڑنا آسان نہیں ہوتا ہے. تمہاری عورت نے اپنے باپ کو چھوڑا تمہارے لیے, ماں کو چھوڑا تمہارے لیے, بھائیوں کو چھوڑا تمہارے لیے, سہیلیوں کو چھوڑا تمہارے لیے, رشتہ داروں کو چھوڑا تمہارے لیے, تو تمہیں بھی ان کا غم, ان کی تکلیف کو سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو شوربے میں نمک زیادہ ہو جائے یہ کر دیں گے, مرچ زیادہ ہو جائے یہ کر دیں گے. ان کو ستایا نہ کرو, گالیاں نہ دیا کرو, انہیں مارا نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ گھر مثل جنت ہے جس گھر میں میاں بیوی خوشی کے ساتھ اپنا جیون بتاتے ہیں, خوش خرم زندگی اپنی گزارتے ہیں, وہ گھر مثل جنت ہو جاتا ہے. اسلامی بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرو. میں نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ جب گھر میں عورت نیک ہوتی ہے, اگر مرد بے نمازی ہوتا ہے, وہ نیک عورت اپنے شوہر کو نمازی بنا دیتی ہے. جب عورت نماز کی پابند ہوتی ہے تو الحمدللہ ان کی اولادیں بھی نماز کی پابندی کرتی ہیں. جب عورت نیک ہوتی ہے تو ان کی بیٹیاں بھی کنیزان فاطمہ ہوتی ہیں. جب مرد نیک ہوتا ہے تو ان کے بیٹے غلام مصطفیٰ ہوتے ہیں. تو اس لیے اسلامی بھائیوں خود نیک بنو, اپنے اولاد کو نیک بننے کی تلقین کیا کرو, اولادوں کو نیک بنایا کرو.
اس لیے قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کو کیسا چھوڑا۔ انسان جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے، سارے اعمال اس کے منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا ثواب انسان کی روح کو پہنچتا رہتا ہے۔ اگر اس نے نیک اولاد چھوڑی ہے، یعنی وہ اولاد جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کے نام پر ایصال ثواب کرتی رہے، یا اس نے کوئی ایسا درخت راستے میں لگا دیا کہ نکلنے والے اس کے نیچے بیٹھیں آرام کریں، یا اس نے کہیں پہ نل لگوا دیا کہ آنے جانے والے اس سے پانی پئیں، تو مرنے کے بعد ان چیزوں کا ثواب انسان کی روح کو پہنچتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا، کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، کون کہتا ہے قبر میں اندھیرا ہوگا، سامنے آقا ہوں گے جبھی تو سویرا ہوگا۔